حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی، اور آج ہم پھر جناب شاہد بٹ صاحب جو ہمارے بہت ہی شفقت کرتے ہیں، جب بھی لاہور تشریف لائیں تو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے مہمان ہیں، اور ان کا ایک جو اسپیشلٹی ہے وہ ایک انتہائی درد مند پاکستانی ہونا ہے، جبکہ ہم اپنا یہ فیکٹر اپنے ذہن اور جسم سے نکال چکے ہیں، میجارٹی نکال چکی ہے، لیکن یہ جتنی درد مندی سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پاکستان کو امپروو کرنے کے لیے تجاویز دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی ہی خاصیت ہے۔ اور جس سے میں نے 1-2 پروگرام پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ واحد سیاستدان ہے جس سے میں ملا ہوں، شاید اللہ نے کوئی اور بھی پیدا کیا ہو، جس نے اپنی شہری زمین عطیہ کر دی تو اس پہ لوگوں کی بچے اور بچیوں کے لیے اسکول کالج بنایا جائے۔ یہ افرین ہے ان پہ، اور اللہ ہی اس کا جزا دے سکتا ہے، انسان کے بس کا روک نہیں ہے۔ آج ہم شاہد صاحب سے جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کہنے کو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو شاہد صاحب ہم پڑھتے تھے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نو ڈاؤٹ۔ وہ زراعت کہاں غائب ہوگی؟ اور ایک اور فکرہ تھا کہ ہماری 80% آبادی کا دار و مدار، انکم کا دار و مدار، ان کی روزی کا دار و مدار زراعت پہ ہے، وہ زراعت کہاں غائب ہوگی؟ اور آج ہم امپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ ادرک، لہسن، پیاز، گندم، آلو، ایون آلو، جو کئی دفعہ کئی سال ضائع کرنا پڑتا ہے، وہ کھیتوں میں دوبارہ دبا دیتے ہیں، اس کی اتنی ڈیمانڈ میں اتنی زیادہ پروڈکشن ہو جاتی ہے۔ حقیقت۔ اسی طرح گنے نے ہمارے بہت سے ایریے چوس لیے، کپاس غائب ہوگی۔ اس سال ہم نے 30 لاکھ گانٹھیں امپورٹ کی ہیں، اور ابھی توقع ہے کہ 30 لاکھ اور کرنی پڑے گی۔ تو آپ چونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے اور آپ زرعی گریجویٹ بھی ہیں اور شوق ہے آپ کو خاص طور پہ، تو ہمیں بتائیں کہ زراعت کا خدا کا واسطہ ہے، انہیں اس قوم کو، اس حکومت کو سمجھائیں کہ زراعت واقعی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ بیٹا صاحب، آپ ہمیشہ، میں تو یہ کہوں گا یو آر دا انسائکلوپیڈیا، ہم تو خود آپ سے لرن کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ کے کمپلیمنٹس کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیشہ مجھے اچھے کمپلیمنٹس دیے۔ یہ زمینیں دینے لینے کا مقصد یہ دیکھیں، زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ مجھے اللہ نے چنا، مجھے یقین جانے میں اس معاملے میں۔ آپ صرف یہ بتائیں جو لانچوں پہ وہاں سے پیسہ لے جاتے ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے لانچوں پہ زرداری اینڈ کمپنی یہاں سے پیسہ لے کے گئی، ان کے پاس زمینیں ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ نہیں ہے ان کے پاس، کسی کو توفیق ہوئی ہے بیٹا صاحب یہی میں نے کہا یہ اللہ چنتا ہے جس کو چن لینا جی۔ ڈیوٹی پر چن میرے پاس مینٹل سیٹسفیکشن ہے، میرے پاس شاید روپیہ نہیں ہے، میرے پاس ذہنی سکون ہے، اور اللہ نے یہ مجھے جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں کہتا ہوں یہ میرے لیے اللہ نے شاید بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے۔ تو سر جہاں تک آپ نے سر جو بات کی ایگریکلچر کا، دیکھیں وی آر دا ایگریکلچر کنٹری، آپ کی باتیں ساری مزدار کتابوں کی حد تک، لیکن کتابوں کی حد تک اس ملک کی دیکھیں جو ہماری ایگریکلچر ہے، جب ایگریکلچر از ناٹ ایز اے مشینری کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی ہم اپنی ضروریات زندگی کی جو فصلیں تھیں نا وہ اتنی کاشت کر لیتے تھے کہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ 47 سے لے کے 60 تک ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یعنی میکینیکل نہیں، مینول طریقے سے سمجھے کرتے تھے۔ 60 میں ریزولوشن آیا سر، ایک 60 کا آپ نے ذکر کیا، ریولوشن تو آپ نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ایک ریولوشن اور بھی تھا، PL 480 کے تحت جی سر امریکہ کی سرخ گندم آنی شروع ہو گئی۔ جی سر، میں بالکل وہ آگے بتاؤں گا آپ کو سر۔ اور اس کے بعد امریکہ سے گھی بھی آیا، گھی بھی آ گیا، جو ہماری جو زراعت سے مطلب لائف اسٹاک سے گھی پیدا ہونا تھا۔ جی سر، جی سر۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ میں سر یہ بتانے لگا ہوں، یہاں تک تو پیریڈ ہمارا چلتا رہا ہے، اس کے بعد جب پھر ہمیں ایگریکلچر کے لیے جو ہمارے ریکوائرمنٹ تھی کہ پانی کی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ بیسک نیڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہوتی ہے کہ کلٹیویشن کے لیے آپ کو اکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیم بن گئے، کینالز بن گئی، ہر چیز آ گئی۔ اس کے باوجود ہم آگے چلے گئے، ایک سٹیج آئی کہ ہمیں امریکہ سے رشیا سے گندم لے کے آئے، لیکن بعد میں الحمدللہ ہم خود کفیل ہو گئے گندم کو، اور گندم ہم ایکسپورٹ کرنے لگے۔ کاٹن از دا کیش کراپ، فرسٹ پاکستانی کراپ ہے جو ہم سب سے زیادہ جس کو ریونیو کماتے تھے، وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔
چینی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, چاول ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. 3 میجر کراپس تھیں جن کے اوپر ہم اپنا ایکسپورٹ کرتے تھے. ایکسپورٹ کرتے تھے پورا عرب ہم اپنی سبزیاں, پیاز, آلو سب بیچتے تھے. لیکن اب ایون آلو رشیا تک اور یورپ تک ہمارا جاتا تھا سر, گریڈنگ ہوتی تھی ہمارے آلو کی اور جو لے کے جاتے تھے. اب سر جو آپ نے بات کی کہ ہماری زراعت کو کیا ہوا, ہماری زراعت کو بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا, یہ ہماری سیاست دان, یہ ہماری پولیٹکس جو ہے نا, اس کو تباہ کر گئی. سر ہر کنٹری میں کراپنگ زون ہوتے ہیں, ایک کراپنگ زون ہوتا ہے ہر کنٹری میں. ان کو پتا ہے ہماری پاپولیشن 1 کروڑ ہے سپوز, تو انہوں نے 1 کروڑ کے لیے اپنی اتنی پروڈکشن کرنی ہے گندم کی, چاول کی, چینی کی, کہ سرپلس رکھ کے انہیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے اور بیسک چیز بھی کرنی ہے. ہر فصل کے کراپنگ زون ہوتے ہیں. اور وہاں فارن کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ رائس ایریا گروئنگ میں آپ کاٹن اگا لیں اور کاٹن میں آپ مینگو اگا لیں, یہ نہیں ہوتا. وہاں ایک اسٹرکٹ رول ہے. ہمارے جو بدقسمتی میں یہ کہوں گا سر کہ زمیندار کا استحصال ہوا, زمینداروں سے کاٹن کے ایریے میں گنا لگوا دیا گیا, گنے والوں کو پیسے نہ دیے گئے, وہ پریشان ہو گیا, وہ نیکسٹ کراپ نہیں لگا سکا. یہ اس طرح ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہمارے زمیندار کے پاس ان پٹس ڈالنے کے لیے پیسے نہیں رہے. تو پھر کیا ہوا کہ ہمیں لوگوں کو جو ان پٹس ڈالنے کے لیے جب پیسے نہیں رہے زمیندار کے پاس, تو وہ اپنی پیداوار کیسے بڑھا سکتا تھا. ایک جہاں رک جائیں, اس میں ایک اور طبقہ ہے جس کو آپ تاجر طبقہ کہتے ہیں, میں وہ جونکیں کہتا ہوں, جو ان زمینداروں کو کھا گئی ہیں, ذخیرہ اندوز گئی ہیں. سر میں ان کو ذخیرہ اندوز سر نہ سر, ذخیرے سے بھی پہلے آپ کو ایڈوانس پیسے دے کے آج بیچ کے لیے, یہ اتنا بڑا ڈاکہ ہے, وہ مافیا ہماری زراعت پہ ڈاکہ ہے سر. وہ ناقابل مافیا ہے, وہ لوگ ہیں جو زمیندار کا استحصال کرتے ہیں سر, کہ اس کا فصل خرید لی ایڈوانس پیسے دے کے, چند پیسے دے کے, اور بینکوں سے زیادہ ان سے پیسے واپس لیتے ہیں. اب سر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ساری ہماری حکومت کی کمزوری ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر 80% ہماری, اس سے دیکھیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, پٹالوی صاحب ہم سارا را مٹیریل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایگریکلچر سے. بالکل ٹھیک. ہماری انڈسٹری تب چلتی ہے, جننگ فیکٹری تب چلے گی, کاٹن فیکٹری تب چلے گی جب ہم کپاس اگائیں گے, چینی تب ملے گی جب ہم گنا اگائیں گے, چاول تب, آٹا, بریڈ ہم تب چیزیں کھائیں گے. 100 اس کے ہیں پروڈکٹ جو ہم کھاتے ہیں کہاں سے؟ زمین سے. لیکن جب ہم جو اگانے والے ہی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زمینیں بیچ کرے گا. ایکسپورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ سر میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں سر کہ ہر زمیندار کو, ایک تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی حکومت کو لاس کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے لیے نہیں پورے ملک کے لیے پروڈیوس کرتا ہے خوراک کو اور ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کے لیے سر یہ ہے کہ اس کو سبسڈائز چیز دی جائے. میں یہ اس فیور میں ہوں زمیندار کو. اس میں میں تاکہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں, میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت نے محکمہ زراعت بنایا ہوا ہے. جی سر. کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم زمینداروں کو گائیڈ کرتے ہیں کون سی فصل اگائیں, کس وقت اگائیں. مجھے بتائیں کیا اس پہ عمل کرواتے ہیں؟ نہیں سر, یہ بالکل پرانی باتیں, تھیوریٹیکلی باتیں, اب یہ پریکٹیکلی آج کل نہیں ہے. تنخواہیں لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, اس میں عیاشی کرتے ہیں اور ان کے نام پہ پیسے کھاتے ہیں. سر میں یہ کہتا ہوں ان سب کو ریسرچ کے اوپر زیادہ ڈیویژن ہونی چاہیے. یہ جو باتیں ہیں گائیڈ کرنے والی کوئی فیلڈ میں نہیں جاتا, آنیسٹی میں کہتا ہوں. سب لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینس سے اور اب سوشل میڈیا سے لے کے آ رہے ہیں. کوئی فیلڈ افسر کبھی کھیتوں میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ جا رہا ہے. صحیح بات ہے. تو سر کہنے کا جو میرا مقصد ہے سر یہ ہے, دیکھیں اب میں مثال دیتا ہوں گندم کی. پچھلے سال ہماری گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ رکھا 1400 روپے من. اب سب کو پتا تھا, میں نے آپ کے پروگرام میں یاد ہے آپ کو پروگرام کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا سر کہ اس دفعہ گندم کم ہونی ہے کیونکہ ہیوی رینز ہوئی ہیں, گندم چاول کی فصل کاٹ نہیں سکے بر وقت اور سوئنگ نہیں ہو سکی اور اس دفعہ شارٹ فال آئے گا. ہماری حکومت نے اس پہ توجہ کوئی نہ دی اور بحران ابھی تک چل رہا ہے. اب 1400 روپے والی گندم جو تھی ہمارے پاس, انہوں نے باہر ایکسپورٹ کر کے پیسے کما لیے. آپ ہی نے ہمیں دورہ کروایا تھا ڈسکے کا. جی سر. وہاں ایک آپ ہمیں فیکٹری میں لے کے گئے تھے جس بندے نے یہ کلیم کیا تھا کہ ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے ہم مشینری دے سکتے ہیں. بالکل میں نے آپ کو دیا, لیکن اس کے اوپر انہوں نے دیکھ لو کوئی ورک نہیں کیا. یہ بتائیں نہیں حکومت. سر میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ, ہمارے پاس لوگ موجود ہیں یہ چیزیں کرنے والے. بٹالوی صاحب دیکھیں, لوگ 6 مہینے سے آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. گورنمنٹ نے کوئی اثر نہیں اس کا لیا. 26 روپے من تک گندم انہوں نے امپورٹ کر کے 1400 والی ایکسپورٹ کر لی, اپنی زمیندار کا استحصال کیا اور لا کے 2200 روپے من کر دی. چینی کے ساتھ بھی یہ ہوا. اور اب میں پھر آپ کو بتانے لگا, اس دفعہ کراپ ہماری بمپر ہے.
الحمدللہ اس دفعہ وقت پہ سوئنگ ہوئی تھی گندم کی گندم اس دفعہ بر وقت کاشت ہو گئی تھی نومبر میں، بر وقت ہوگی، اور کراپ ہیلدی ہے اور کراپ ہمارے پاس بمپر ہے الحمدللہ. میں یہ یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ میں امپورٹ کرنے ضرورت نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کیوں بد جو حکمران ہے نا، جو بدنیت ذخیرہ اندوز اور مافیا جو ہے سر، وہ یہ کرے گا جو ریٹ کا ڈیفرنس ہے نا ہمارا اور سندھ کا اور پنجاب کا ریٹ کا، اب اس طرح یہ ہوگا کہ گندم پھر اس دفعہ باہر یہ نوک نکالیں گے اور کابل سمگل بھی ہوگی، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کمانا کیسے ہے. پہلے انہوں نے اپنی گندم اب زمینداروں سے 16-16.5 پہ من خریدنی ہے، سندھ والوں نے 1800 لینی ہے. اب وہاں مافیا آئے گا، وہ گندم گورنمنٹ کو خریدنی. ان کا ٹارگٹ ہے $35 ملین اپنا ٹنز. پچھلے سال ان کا تھا 45. اب انہوں نے کم کیا ہے کہ ہمارے پاس 35 ملین ٹن جو ہے نا ہم گندم پرچیز کریں گے جی. لیکن سر اس کا ہونا کیا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں. ایک مافیا آئے گا جو پیسہ لے کے آئے گا، وہ گندم زمینداروں سے سستی خرید لے گا، لینے کے بعد اس کو باہر افغانستان سمگل کر دے گا، اور ملک میں آرٹیفیشل پھر بحران پیدا کیا جائے گا گندم کا. اور اس گورنمنٹ نے اپنے عقل کے جو ناخن، ہوش کے ناخن نہیں لینے. انہوں نے ابھی اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کرنا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ان کا نہیں ہے کہ ہم نے ریزرو اتنا رکھنا ہے اور سال کا لیے اسٹاک کتنا رکھنا ہے. تو میری یہ سجیشن ہے آپ کے ذریعے کہ ابھی سرکاری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ لیں، اپنا پورے سال کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارے ملک میں کنزمپشن ہے اس کو، اور 6 مہینے کا پلس اسٹاک جو ہے وہ ریزرو رکھ کے اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ کھانے والے لوگ، جو لوگوں کو ہم نے فیڈ ملوں کو دینی ہے، فلور ملوں کو، ان کا کوٹا بھی نہ دے سکیں اور پھر دوبارہ وہ بحران نہ پیدا سکے. ایگریکلچر انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جب تک آپ زمیندار کو انسینٹیو نہیں دیں گے، اس کے لیے اٹریکشن پیدا نہیں کریں گے، وہ بددل ہو جائے گا، وہ انڈسٹری کو چھوڑتا جائے گا، اپنی زمینیں بیچ کے کالونیاں بنا دے گا. انڈسٹری کو اس حکومت نے بجلی کے بل میں 50% کنسیشن دی ہے، کیا یہ ایگریکلچر ٹیوب ویلوں کو دوسرے کو نہیں دے سکتے؟ سر کچھ بھی نہیں دے رہے. حقیقت میں بتاؤں، میں بینگ ایز ایگریکلچر میں اپنا بتاتا ہوں، یہ سب فراڈ ہے، یہ ڈرامے ہیں. یہ کہ ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں، کوئی ریلیف نہیں. ڈی اے پی کی بوری 500 روپے پھر مہنگی ہو گئی، کھاد کی مہنگی ہوگی، ڈیزل مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہوگی. زمیندار کاشتکاری سے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی زمین کے پلاٹ بنا کے بیچ رہا ہے، ہاؤسنگ کالونیاں بنا کے زمین کو بیچ رہا ہے، اور وہ اپنی جو ہماری زمین زرخیز زمین ہے اس کو کالونیوں کی شکل میں بیچ کے پیسہ کما رہا ہے. ایگریکلچر کو وہ بالکل ختم کر رہے ہیں، اور جس سے ایگریکلچر کی تباہی آئے گی ملک میں. آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ تقریباً 1.5 سے 2 منٹ میں جی وہ تجاویز دیں جو ہم حکومت تک پہنچائیں. اگر اس کے کان کھلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا فرض پورا کر لیں. اب کیا سمجھیں کیا کرنا چاہیے سر؟ سب سے پہلے تو سر فارم ٹو مارکیٹ روڈ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے علاقوں میں تو فارم ٹو مارکیٹ روڈ نہیں، جہاں زمیندار اپنی فصل لے کے مارکیٹ تک لے جائے، رستے پکے نہیں ہیں. دوسری چیز سر ہے کہ زمیندار کو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ بالکل ملنے چاہیے. عام بزنس مین کو ہم 5-5 لاکھ کی لمٹیں دیتے ہیں، آپ لے لیں بھائی، رننگ فائنانس لے لیں. ایک زمیندار کی 1 ایکڑ کی قیمت کم از کم 10-20 لاکھ ایکڑ ہے، اور بھائی آپ اس کو 2 لاکھ کی لمٹ دے دیں، وہ جہاں چاہے آڑتی سے جان چھڑوائے، اپنی وہ اس مافیا سے جان چھڑوائے. وہ اس کو آپ کہہ دیں یار تیری زمین ہمیں 2 ایکڑ پلج کروا دو، 1 ایکڑ پلج کروا دو، تم 10 لاکھ لون لے کے اپنی کھیت میں بھی ویری کر سکتے ہو. وہ پیسے لے کے سر وہ ٹھگوں سے اس کی جان چھوٹ، وہ بینسے لے کے پال لے، وہ لائف سٹاک لے کے امپروو کرے، وہ شیپ کو لے لے، وہ کیٹل کو لے لے، وہ پولٹری کو لے لے، وہ اور الائڈ بزنس کرے. اس کو ضرورت نہ پڑے پٹالوی صاحب جو بات آپ نے کی ہے نا، اس مافیا سے میں 1 لاکھ لوں گا تو 1.5 لاکھ واپس کروں گا، اس سے بینک مارک اپ کم سے کم دے، اور اس کو 3% پہ، ایکسپورٹر کو آپ 2% پہ دیتے ہیں، اس زمیندار کو 2% پہ کیوں نہیں دیتے؟ جو آپ ہماری شہر آ گیا جو صحیح معنوں میں. اور سب سے بڑا لون سکیور آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں 5 لاکھ کا لون، اس کا ایکڑ ہے 50 لاکھ کا، آپ 50 لاکھ کا ایکڑ پلیج کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ بھی نہیں دے رہے. کلاس ایسی ہے جو کسی صورت بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے گاؤں میں ڈھول بجے اور پتا ہو کہ اس کی زمین آکشن ہو رہی ہے. وہ عزت کسی صورت اپنی ڈاکٹر صاحب میں لاسٹ میں میسج ایک یوں دوں گا. ایگریکلچر ایک زراعت ہمارا ایک انبیاء والا کام ہے. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شیپس پالی، یہ انبیاء کے اوپر ہے. یہ جو زراعت کا پیشہ ہے یہ ایک عبادت ہے.
اگر کوئی بندہ آباد کرتا ہے آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ اس زمیندار کو انسینٹو نہیں دیتے. تو گندم کے دانے نہیں ہمیں جنت سے نکالا تھا. جنت سے نکالا. تو میں یہ کہتا ہوں ایسا نہ ہو اس گندم کے دانے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے امریکہ اور رشیا پھر جانا پڑے. تو مہربانی کریں آپ کے ذریعے آپ ہمیشہ پروگرام کو ہائی لائٹ کرواتے ہیں, آپ کے اپنے تعلقات ہیں, گورنمنٹ کو سجیشن دیتے ہیں. میری یہی سجیشن ہے جب تک ہم زمیندار کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم اس ملک میں خوشحالی کا انقلاب نہیں لا سکتے. ایگریکلچر ہی ہے جس کے اوپر آپ کا کنٹری جو ہے ریولوشن لے کے آ سکتا ہے. اس کو پروموٹ کریں, ایگریکلچر کو پروموٹ کریں, پاکستان کی اکانومی جو ہے نمبر 1 پہ چلے جائے. صاحب آپ کے بہت شکر گزار. میں یہاں حکومت کو مخاطب نہیں کر رہا, میں یہاں بینکوں کے پریزیڈنٹس اور بینکوں کو مخاطب, بینکنگ کونسل کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو تجویز شاہد صاحب نے دی ہے اس زمیندار کو ان جونکوں سے, ان ڈاکوؤں سے, ان چوروں سے جو ان کا خون چوڑ لیتے ہیں اور ان کے بچے بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں, 10 مربعوں کا مالک, 5 مربعوں کا مالک ان کا محتاج ہو جاتا ہے ان مافیا کا, اس کو ان کے زمینیں پلیج کر کے انہیں اتنا پیسہ دیں جس سے وہ اس مافیا سے جان چھڑا سکے, تاکہ وہ ملک کے لیے پیداوار زیادہ سے زیادہ سامنے لا کے اس ملک کو سیلف سفیشینٹ کی منزل تک لے جائیں اور ہمارا عوام اپنی اس سطح پہ اس قیمت پہ چیزیں خرید سکے جو اس کا حق ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب. آپ کا تھینک یو سر.